ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الله سبحانه وتعالى صلى خالق عليه محمد रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगम्बर हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एहसान अज़ीम है कि जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए नविश्ता हिदायत बेहतरीन किताब कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया और अमलन इस उम्मत को समझाने के लिए सरताज रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबरूज़ फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब कोई चीज़ सीख लेते थे उसके ऊपर हमेशगी इख्तियार किया जाता था। जैसे कि इंसान रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ नवाफिल का एहतमाम करता रहा, दरूद पढ़ता रहा, ज़िक्र अज़कार सदका खैरात और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना, बाकी दिनों में भी उसको बढ़ चढ़ के नेकियों में हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इस बात की गवाही दे रहा कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून। वो रात को कम सोया करते थे और सहरी के वक्त
وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی جگہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پہلے سورۃ ذاریات میں فرمایا کہ وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ سجدہ میں فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ خوف اور امید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ مشکل آئے، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور رب کے در کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرما دی، فرمایا کہ اگر کسی شخص کی آنکھ رات کو کھلتی ہے تو اپنی زبان پر ان کلمات کو لے آئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی۔ فرمایا رات کو آنکھ کھولے، یہ کلمات پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس وقت جو اس نے 2 رکعات بھی پڑھی ہیں، نوافل ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، اور اسی طرح کمزوریاں ہیں، ملی اور قومی کمزوری، روحانی کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات کے مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراوانی آ جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم سے کینسر اور دیگر تمام قسم کی بیماریوں کو دور کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم۔ فرمایا رات کے قیام کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز کو، یہ انبیاء اور صالحاں کا طریقہ ہے، اس سے جسم کے گناہ بھی دور ہوتے ہیں، جسم کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اس تہجد کی نماز میں ایسی لیزر شعائیں ہیں کہ جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ اتنا مبارک وقت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے جو بہت بابرکت بڑی عظمتوں اور شانوں والا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له۔ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے سوال کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، میں اس کو عطا کروں۔ من يسألني فأعطيه، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں۔ من يستغفرني فأغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، مجھ سے دعا کرے میں دعا کو قبول کروں، مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ من يستغفرني فأغفر له، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ رات کی تاریکی میں مجھ سے مغفرت طلب کر لے میں اس کو مغفرت سے نواز دیتا ہوں۔ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من اشع بآیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر صرف 10 آیات پڑھ لے، یہ سورۃ فلق اور ناس 11 آیتیں ہیں۔ فرمایا جو رات کی تاریکی میں صرف 10 آیات اٹھ کر پڑھ لے لم یکتب من الغافلین، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا غافلوں میں سے نام مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اس کے اوپر ہمیشگی اور مداومت اختیار کی۔ عورت ذات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 728، سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، آج تو شاید عورتوں کو نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنی مصروف ہیں، لیکن انسان کو اتنا بھی دنیا میں مست و مگن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دے۔ کیا فائدہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ جب ملک الموت آئے گا تو انسان کیا جواب دے گا؟ یہ نماز مرد ہو عورت فرض ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کیسی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی ما من عبد فی یوم ولیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد، جو شخص دن کے وقت 12 رکعت ادا کر لے، ما من عبد فی یوم ولیلہ كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيت في الجنة أو بنى له بيتا في الجنة۔ فرمایا ما من عبد مسلم كل يوم 12 ركعة تطوعا، اگر کوئی شخص دن میں 12 رکعات نوافل جو سنتیں ہیں وہ ادا کر لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتا ہے۔ سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو سنا ہے، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے میں نے ساری زندگی ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 430 ہے،
فرمایا من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. جو شخص 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے یہ 12 سنتیں ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. وفي الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بالصدقة. فرمایا انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے. دنیا کا کوئی امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دوں، لیکن فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جو شخص دن میں 4 رکعات پڑھ لے سورج نکلنے کے بعد، اسے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. اور جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کی حفاظت اللہ فرمائے، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 586، کتنے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، حج بھی کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے لیکن ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، پھر وہ بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، كانت له كعجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. فرمایا فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ذکر کرتا رہے، سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن ألان الكلام وطابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرسٹل کے اندر، موتی کے اندر خیمے ہوں گے، عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی. جو اندر سے بہر کر پوری جنت کا نظارہ کرے گا. فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، پوری جنت کا نظارہ کرے گا. اعدها اللہ لمن، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے اندر جو موتی کے اندر گھر بنائے ہیں، یہ کن لوگوں کو نصیب ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لمن ألان الکلام، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، جو اپنی زبان سے گالیاں نہ دے اور کسی کے اوپر لعنتیں نہ بھیجے، طعن نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کی زبان میں نرمی آ جائے. وہ طابع الصیام، پے در پہ روزے رکھنے والا ہے. وہ افشى السلام، سلام میں پہل کرتا ہے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تسلیم الخاصہ، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے. لوگ صرف جاننے والے کو سلام کریں گے، اس کے علاوہ سلام نہیں کریں گے.
الا ماشاء اللہ۔ فرمایا لمن الان الکلام، زبان میں نرمی آ جائے، وتابع الصیام، پیدر پہ روزے رکھنے والا ہو، وافشى السلام، سلام کرنے والا ہو، لمن اطعم الطعام، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلانے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ کھانا دے کر اس کی تذلیل کرے اور ہر کسی کو بتاتا پھرے کہ میں 10 سال سے اس کو کھانے کھلا رہا ہوں۔ کچھ ایسی بھی نیکی کرنی چاہیے جو اس کے اور رب کے درمیان ہونی چاہیے۔ کھانا کھلانے والا ہو اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یعنی تہجد کی نماز جب سب سو رہے ہو۔ اس میں ایسی لیزر شعاعیں ہیں جو جسم کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتی۔ اور ایک عورت کا واقعہ کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کافی عرصے سے فرماتی ہیں کہ مجھے کینسر تھا، لیکن وہ کہتی ہیں میں نے کتنے عرصے تک تہجد کی نماز پڑھتی رہی، لیکن میں نے اس تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی نماز کی برکت کے ساتھ میرے جسم سے کینسر کو ختم کر کے مجھے شفا عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ یقیناً حق اور سچ ہے۔ جہاں پوری دنیا کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ کھانا کھلانے والا ہو، تہجد کی پابندی کرنے والا ہو، سلام کو عام کرنے والا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے اندر جو کرسٹل اور موتی کے اندر خیمے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات سمجھائی تھی، کس طرح غربت کی وجہ سے بھی، لیکن یہ ایک جہالت ہے کہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے کسی شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اپنے بچوں کو مار دیا، اور کس طرح انسانیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن مرد کو، مومنہ عورت کو قتل کیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اس کو جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ اس کو پینے کے لیے پیپ اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا، اتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ عز وجل فی النار۔ آج کس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پہ زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن کیا میری اور آپ کی غیرت یہ برداشت کرتی ہے کہ ہم یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں؟ کیا میں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ فرمایا لو ان اہل السماوات والارض، اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اگر ایک شخص کے قتل کے مشورے میں ملوث ہیں، فرمایا اگر میرے فرشتے بھی ملوث ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، غزہ کے بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر جتنے مسلمان ہیں، جتنی مائیں ہیں، جتنی بہنیں ہیں، جتنے بچے ہیں، جس جس جگہ مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مولا کریم ان کی مدد فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صحیح الجامع کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ. جمعے کا مبارک دن ہے. فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لے اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لے، جو درود ابراہیمی ہے، فرمایا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب انکار کر دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حق میں شفاعت و سفارش کروں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک واکرم وانعم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.